ایک نیک و صالح شخص فرماتے ہیں کہ ہم چند آدمی جبل لبنان میں گئے تاکہ ہمیں کوئی بزرگ مل جائیں۔ لبنان میں ایک پہاڑ ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس میں اولیاء اللہ اور ابدال رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس پہاڑ پر 3 روز تک گھومتے رہے۔ آخر کار میں تو ایک بلند جگہ پر بیٹھ گیا کیونکہ میری ٹانگ میں کچھ تکلیف تھی اور رفقا گھومتے رہے۔ میں نے 2 دن تک اپنے ساتھیوں کا انتظار کیا مگر وہ واپس نہ آئے۔ وہ صالح شخص فرماتے ہیں کہ نیچے ایک جگہ پانی کا چشمہ تھا، میں نے وہاں جا کر وضو کیا اور نماز میں مصروف ہو گیا۔ نماز کے اندر کسی تلاوت کرنے والے شخص کی آواز میرے کان میں پڑی۔ میں نماز سے فارغ ہو کر اس طرف گیا جس طرف سے وہ آواز آئی تھی۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بڑے غار میں ایک نابینا شخص ہیں۔ میں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے سلام کا جواب دے کر مجھ سے پوچھا جن ہو یا انسان؟ میں نے کہا انسان ہوں۔ وہ فرمانے لگے خدا کی قسم 30 سال سے میں نے یہاں پر کوئی انسان نہیں دیکھا۔ پھر مجھے کہا کہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آرام کریں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے غار کے اندر جا کر 3 قبریں دیکھی۔ میں ان قبروں کے پاس سو گیا۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو انہوں نے مجھے آواز دی، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے ان سے زیادہ اوقات نماز جاننے والا کوئی شخص نہیں دیکھا، چنانچہ میں نے ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ عصر تک نوافل میں مشغول رہے۔ پھر نماز عصر ادا کرنے کے بعد انہوں نے یہ دعا فرمائی، اللہم اصلح امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ آپ امت محمدیہ کی اصلاح فرما دیں، اے اللہ آپ امت محمدیہ پر رحم کریں، اے اللہ آپ امت محمدیہ سے مصائب و مشکلات دور فرما دیں۔ پھر ہم نے نماز مغرب ادا کی۔ نماز کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ دعا کہاں سے معلوم ہوئی اور کس نے سکھائی؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص ہر روز اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ابدالوں میں لکھ دیں گے۔ وہ صالح شخص فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد اس نابینا بزرگ نے مجھ سے کہا کہ کھانا کھائیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ غار کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں جو کچھ موجود ہو وہ کھا لیں۔ میں نے اندر جا کر دیکھا وہاں ایک چٹان پر اخروٹ، منکا، خرنوب، سیب، انجیر اور مختلف قسم کے پھلوں کو موجود پایا۔ ان میں سے ہر ایک پھل علیحدہ علیحدہ کونوں میں رکھا ہوا تھا۔ وہ صالح شخص فرماتے ہیں کہ میں جتنا کھا سکتا تھا اتنا کھایا۔ وہ نابینا بزرگ ساری رات نہیں سوئے بلکہ ذکر و عبادت میں مشغول رہے۔ سحری کے وقت انہوں نے وتر اور نماز تہجد ادا کی۔ اس کے بعد انہوں نے بھی ان پھلوں میں سے کچھ کھایا، پھر بیٹھ گئے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے وہ سو گئے، یہاں تک کہ آفتاب 2 نیزوں کی بقدر نکلا۔ پھر وہ بزرگ کھڑے ہوئے اور وضو وغیرہ کیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ اتنا لذیذ پھل میں نے کبھی نہیں کھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ خود اس کا معائنہ کر لیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پرندہ آیا جس کے پر سفید، سینہ سرخ، گردن سبز تھی، چونچ میں منکا، پنجوں میں اخروٹ تھے۔ اس نے منکا کو منکا کی جگہ پر اور اخروٹ کو اخروٹ کی جگہ پر رکھا۔ وہ نابینا بزرگ فرمانے لگے آپ نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا جی ہاں دیکھ لیا۔ پھر فرمایا کہ یہ پرندہ میرے پاس یہ مختلف قسم کے پھل اور میوہ جات 30 سال سے لا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ دن میں کتنی بار یہ پرندہ پھل لے کر آتا ہے؟ فرمایا 7 بار۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن شمار کیا تو 15 مرتبہ آیا۔ میں نے ان بزرگ کو یہ بات بتلائی تو فرمایا
معاف کیجئے گا کہ آپ کی وجہ سے اس پرندے کو آج مزید زیادہ چکر لگانے پڑے۔ وہ نابینا بزرگ چھلکوں سے بنی ہوئی قمیض پہنے ہوئے تھے جو چھلکوں کے مشابہ تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ فرمایا ہر سال عاشورہ کے دن یہ پرندہ میرے پاس اس قسم کے 10 چھلکے لے آتا ہے جن سے میں قمیض اور تہبند سی لیتا ہوں۔ ان کے پاس ایک بڑا سوا تھا جس سے وہ ان چھلکوں کو سی لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا انہوں نے پرانے پھٹے ہوئے چھلکے بچھونے کے طور پر اپنے نیچے بچھائے ہوئے تھے۔ میں نے ان نابینا بزرگ کے پاس ایک پتھر دیکھا جس پر وہ پانی ڈال دیتے، پھر پتھر سے مس ہونے والے پانی کو لے کر ان بالوں کو تر کر دیتے جنہیں مونڈنا مقصود ہوتا۔ اس عمل سے وہ بال گر جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نابینا بزرگ کے پاس 7 شخص آئے جن کی آنکھیں سرخ تھیں اور اوپر نیچے پھٹی ہوئی تھیں۔ ان کا لباس ان کے بال تھے۔ بزرگ نے فارسی میں مجھ سے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، یہ مسلمان جن ہیں۔ پھر ان جنوں میں سے ایک جن نے سورہ طٰہٰ، دوسرے نے سورہ فرقان اس نابینا بزرگ کو سنائی اور ایک نے سورہ رحمان کی چند آیات سیکھی۔ پھر وہ چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ جن علم حاصل کرنے اور سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ مرد صالح فرماتے ہیں کہ میں 24 دن اس نابینا بزرگ کے پاس ٹھہرا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں تک یعنی میرے پاس کیسے پہنچے؟ میں نے انہیں سارا قصہ سنایا اور کہا کہ میں ساتھیوں کے انتظار میں تھا مگر وہ نہیں آئے۔ فرمانے لگے کہ اگر مجھے پہلے اس بات کا علم ہوتا تو میں اتنی مدت آپ کو اپنے پاس نہ ٹھہراتا، کیونکہ آپ کے رفقا آپ کی وجہ سے بڑے متفکر ہوں گے۔ اب اگر آپ زیادہ ٹھہریں گے تو وہ مزید پریشان ہوں گے، لہٰذا اب آپ کے لیے زیادہ ٹھہرنا مناسب نہیں بلکہ واپس جانا ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے راستے کا علم نہیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر زوال کے وقت فرمایا اٹھیں، جانے کی تیاری کریں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا آپ 2 باتوں پر عمل کریں، ایک بھوک اختیار کریں، پیٹ بھرنے سے پرہیز کریں، اور دوسرا یہ کہ ادب ملحوظ رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بزرگوں کے مقام کو پا لیں گے۔ بہرحال اس نابینا بزرگ نے وصیت کرنے کے بعد فرمایا کہ میں آپ کو ایک بزرگ کے لیے بطور امانت ایک ہدیہ یعنی تحفہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ یہ تحفہ اس بزرگ کو میری طرف سے پہنچا دیں۔ وہ یہ کہ خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد زمزم کے کنویں اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کو ایک شخص ملے گا، اس سے ملاقات کر کے میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ سلام ایک تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو پہنچایا اور بھیجا جاتا ہے۔ اس شخص کے کچھ خصوصی احوال بھی انہوں نے مجھے بتائے اور یہ بھی فرمایا کہ اس شخص سے اپنے لیے دعا بھی کروانا۔ پھر وہ نابینا بزرگ غار سے نکلے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ غار کے دروازے پر ایک درندہ کھڑا ہے۔ انہوں نے اس درندے سے کچھ کلام کیا جو میں نہ سمجھ سکا۔ پھر مجھے فرمایا کہ آپ اس درندے کے پیچھے چلے جائیں، جہاں یہ درندہ رک جائے وہاں پر دائیں یا بائیں جانب آپ کو راستہ مل جائے گا۔ چنانچہ وہ درندہ 1 گھنٹے تک میرے آگے آگے چلتا رہا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے دائیں طرف عقبہ دمشق کو پایا، یہ مشہور شہر ہے۔ میں جامع مسجد میں گیا، وہیں میرے رفقا بھی موجود تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں اس نابینا بزرگ کا سارا قصہ سنایا۔ فرماتے ہیں کہ ہم سب پھر اس پہاڑ کی طرف نکلے۔ نابینا بزرگ کی زیارت کے لیے ہمارے ساتھ بے شمار لوگ تھے۔ ہم اسی پہاڑ میں اسی جگہ پہنچے جہاں وہ بزرگ ملے تھے۔ مسلسل 3 دن تک ہم اس غار کو تلاش کرتے رہے لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔
لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی خصوصی کرامت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف فرمائی تھی اور ہم سے پوشیدہ رکھی۔ وہ مرد صالح فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں ہر سال حج کے لیے جاتا رہا اور اس شخص کو تلاش کرتا رہا جس کے بارے میں مجھے اس نابینا بزرگ نے فرمایا تھا کہ اس سے ملاقات کر کے دعا کروانا، لیکن اس شخص سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس واقعے کے پورے 8 سال بعد ایک شخص مجھے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز عصر کے بعد ملے۔ میں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے دعا کی درخواست کی، انہوں نے میرے لیے دعا کی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ابراہیم کرمانی غار والے نابینا بزرگ آپ کو سلام کہتے تھے۔ فرمانے لگے آپ نے انہیں کہاں دیکھا ہے؟ میں نے کہا جبل لبنان، لبنان کے ایک پہاڑ میں۔ انہوں نے فرمایا رحمت اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ میں نے عرض کیا کیا وہ انتقال کر گئے ہیں؟ فرمایا ہاں، ابھی میں ان کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں ان بھائیوں کے پاس دفنا کر آیا ہوں جن کی قبریں آپ نے غار میں دیکھی تھی۔ پھر فرمانے لگے کہ جس وقت ہم انہیں غسل دے رہے تھے، اچانک وہ پرندہ جو ہمیشہ ان کے لیے پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں لایا کرتا تھا ہمارے پاس گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر اس نے بھی جان دے دی۔ ہم نے اس پرندے کو بھی اس بزرگ کے پاؤں کے قریب دفنا دیا۔ اس غار والے نابینا بزرگ کی موت کا قصہ بیان کرنے کے بعد پھر وہ بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے اور طواف میں مصروف ہو گئے اور غائب ہو گئے۔ وہ مرد صالح فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے احکام کی تعمیل کرو، میرا عہد پورا کرو۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، یعنی تم اپنا عہد عبادت پورا کرتے رہو، میں اپنا عہد رزق رسانی پورا کروں گا۔ مسلمان جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی تعمیل اور اللہ جل شانہ کی رضا کے حصول میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے کام اور اس کی حاجات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ جب ہم ایفائے عہد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی ایسی مدد و نصرت فرماتے ہیں کہ وہ حیران رہ جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج کل مسلمانوں کے افکار و خیالات خراب ہو چکے ہیں، دنیاوی افکار ان پر غالب آ چکے ہیں، آخرت کی فکر برائے نام رہ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔